أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے یہاں پر بات ختم کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال نامہ ہم اس کے گلے میں چپٹا دیں گے اور وہ اپنے اعمال نامے کو خود ہی پڑھ لے گا. اب وہ دنیا میں وہ شخص خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن وہ اپنے اعمال نامے کو یقیناً پڑھ سکے گا. آج جو آپ کے سامنے میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. یعنی کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں ہم رہتے ہیں تو اکثر ایسا کرتے ہیں کہ بھائی جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. ماں باپ کا بوجھ بچے اٹھا لیتے ہیں، بڑوں کا بوجھ چھوٹے اٹھا لیتے ہیں. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں کوئی شخص کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. ہر شخص اپنا اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا. غرض یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جواب دہ وہ خود ہوگا، کوئی کسی کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوگا. عام طور پر ہم لوگوں کے عقائد بڑے عجیب و غریب ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے دوسرے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم عقیدت رکھتے ہیں، وہ ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں سے چھڑا لیں گے. تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ جس کو اللہ رب العزت اجازت دے دیں گے. تو اللہ رب العزت کی اجازت سے تو کوئی سفارش کر سکے گا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. تو غرض یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس قوم میں اپنے کسی نبی کو جو ہے نا وہ مبعوث نہیں فرماتے، اپنے نبی کو نہیں بھیج دیتے. تو کیونکہ یہ ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا تھا، یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اے اللہ، میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو مجھے تو کسی نے کوئی راستہ صحیح بتایا نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے حجت قائم فرما دی کہ کسی شخص کو بھی اللہ رب العزت اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ اس کے پاس کوئی ڈرانے والا یا اپنا کوئی نبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہوگا. تو آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ان کو،
اور آخری نبی جو بھیجا ہے تو اس کی جو ڈیوٹی ہے، اس کے جو مقاصد ہیں نبوت کے، ان میں یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اب یہ کام جو ہے اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام جتنا لوگوں کو معلوم ہے اتنا دوسروں تک پہنچائیں۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایک آیت بھی معلوم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک اللہ کے پیغمبر کا اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہوگی اور اس کی جواب دہی ہم سے یقیناً ہوگی۔ اللہ رب العزت یہ بھاری کام جو ہے وہ ہمیں انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پھر فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کے خوشحال لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے۔ ساری قومیں، خواہ وہ قوم ہود ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، یہ جتنے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی قوموں کو جو ہے نا وہ عذاب سے دوچار کیا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑے لوگوں کے تابعدار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، وہ بڑے لوگوں کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو سیدھا راستہ اختیار کرنے سے روک بھی دیتے ہیں۔ تو اگر چھوٹے لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج بھی یہ دستور ہے، اصول ہے کہ اگر اونچے لوگ جو ہے، اونچے درجے کے جو لوگ ہیں وہ اگر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس وقت ہمارے جو بادشاہان ہیں وہ چونکہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو اس لیے پوری قوم جو ہے وہ بھٹکی ہوئی لگتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بڑے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ بھائی پہلے ہم بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے اور ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اچھا، آگے فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پتہ نہیں کتنی قومیں گزری ہیں، قوم لوط ہے، قوم ہود ہے، قوم سمود ہے، اور یہ ساری قومیں جو ہیں وہ گزری ہیں، اور یہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہوئیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو آل مکہ کو انہی کی مثال دے کر فرمایا کہ تم ان سے کوئی زیادہ نہ تو طاقتور ہو اور نہ ہی مال و دولت میں ان سے بڑے ہی ہو۔ تو ہم نے جب ان کو تباہ و برباد کر دیا تو پھر ہم تمہیں بھی تباہ و برباد کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا نمبر آتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف آل مکہ کے لیے نہیں نازل ہوا، قرآن مجید ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ پیغام ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی ہے اور پوری دوسری امتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے، اللہ کے پیغام کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم پر بھی عذاب آئیں گے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں آج کل
کہ ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عذاب تو آتے رہتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جس وقت پہلی والی امتوں پر بھی عذاب آتے تھے تو ان کو بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ محسوس کرتے نہیں تھے، اور آج ہم پر بھی عذاب آ رہے ہیں تو ہم بھی اس کو محسوس کر ہی نہیں رہے۔ تو اگر ہم محسوس نہیں کریں گے تو پھر ہم پر جو ہے نا وہ اور زیادہ عذاب آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو عذاب ہم پر آ رہے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی ٹرینیں ٹکرا رہی ہیں، کبھی جہاز گر رہے ہیں، کبھی جیسے آج کل کرونا کی شکل میں عذاب آیا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف شکلوں میں اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تنبیہات سے اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار نہیں کریں گے اور مزید خواب غفلت کا شکار ہو جائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان تنبیہات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، کہ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ہی میں فوائد پہنچے اور آخرت کی اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو اور ایک دوسرا وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ہم نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نیک عمل کا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ تو اگر ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، تو میرے خیال میں یہ بڑا ہی نقصان کا اور خسارے کا سودا ہے۔ خالص ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کریں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم کوئی ایسا عمل کریں گے جو ہم چاہیں کہ بھائی لوگ ہماری تعریف کریں، تو لوگ تو پتہ نہیں تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو جتنا چاہیں گے دے بھی سکتے ہیں، اور نہ دینے کی بھی نہیں بھی دے سکتے، یعنی کہ دینے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے دے سکتے ہیں، اور نہ چاہیں تو نہیں بھی دے سکتے، لیکن آخر جو ہے نا وہ اس کا نتیجہ جو ہے، انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے، نمود سے، یعنی ہمیں دکھاوے سے جو ہے نا وہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔